یہ جو عشرہ ہے نا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ سوچو، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے تو، اگر ہمارے سارے گناہ مٹا دیے جائے تو اس رمضان کے دوسرے عشرے کو ایسے گزارو جیسے تمہیں اپنی آخری بخشش کی امید ہو۔ بہت خاص بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل کو نا چھو گئی ہے۔ ایک بہت بڑی عالمہ نے مجھ سے میسیج میں پوچھا کہ بیٹی آپ اتنی دلائل کہاں سے لاتی ہو، کہاں سے پڑھی ہو؟ تو یہ جو سوال ہے یہ میرے لیے صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک محبت بھرا پیغام تھا اس میں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو آگے پہنچایا جائے۔ اور یہ بات میں آپ سب کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو علم ہے نا، یہ ایک روشنی ہے، یہ امانت ہے، اور یہ جو روشنی ہے نا، جب یہ دل میں اترتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ واقعی میں علم الدین کو سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہو تو آپ بھی کوشش کریں کہ انتہائی نرم، محبت اور خوبصورت انداز کو اپنائیں۔ جیسے آلریڈی ہمارے کچھ سینئر اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے، میں فیمیل اساتذہ کرام کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میل بھی کافی زیادہ ہے لیکن جو فیمیل ہے ان کے حوالے سے آج میں بات کروں گی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے دلوں کو جوڑنے والا انداز اپنانا چاہیے، کیونکہ میں پھر سے کہوں گی کہ جو علم ہے نا، یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اسے سچے دل سے اپنانا اور پھیلانا ہے۔ آپ سب بھی اس علم کے چراغ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی علم سے اس دنیا میں خیر پھیلے گی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں۔ اچھا، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے، دیکھیں آج ہم رمضان کے دوسرے عشرے کے چند انتہائی جذباتی اور ایمان افروز پہلو پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عشرہ ہے نا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ سوچو، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے تو، اگر ہمارے سارے گناہ مٹا دیے جائے تو، یہی تو وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی صدا ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آ کے پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی جو اللہ سے معافی مانگے؟ ہے کوئی جو توبہ کرے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیکچر میں آپ کو استغفار کی طاقت، صرف ایک استغفر اللہ کہنے سے کتنے گناہ معاف ہو سکتے آپ کو پتہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی دل سے سید الاستغفار پڑھ کر آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مغفرت اور اس کی دلائل میں پیش کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، نا امید نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بس ہمیں پلٹنے کی دیر ہے۔ دیکھو، راتوں کی عبادت اور سجدوں کی تاثیر، کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم تہجد میں اگر ہم تہجد میں رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے تو، اگر سجدہ کرتے وقت دل سے پکارے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا وہ ہمیں خالی اٹھائے گا؟ وہ اذکار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچتے ہیں، وہ کلمات جو آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ توبہ کی جو قبولیت ہے اس کی نشانیاں کیا ہے۔ کیا کبھی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہمارا دل ہلکا ہو گیا ہے؟ کیا کبھی سجدے میں ایسا لگا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ یہ تو وہی نشانیاں ہیں، بس ہمیں ان کو محسوس کرنا ہے۔ مغفرت کے خاص لمحات ہیں، سحری کے وقت جو دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص بندوں کو بخشش دے رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جب دعا سے جلدی قبول ہوتی ہے، جو نماز کے بعد والی وہ دعا جو جلدی قبول ہوتی ہے،
रात के अकेले लम्हात जब हम अपने रब से खुफिया राजों में बात कर सकते हैं, रमज़ान की बरकतें और हमारे हाथों का खाली होना, ये वो रातें हैं जो दोज़ख के दरवाज़े बंद, जन्नत के दरवाज़े खोल जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें बरसा रहा होता है। सोचो, अगर हम फिर भी ना बदले तो कब बदलेंगे? अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, मेरे बंदो, अगर तुम ज़मीन भर गुनाह लेकर आओ ना और मुझे एक बार सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं ज़मीन भर मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आऊँगा। यही लम्हा है, पलट आओ, रो लो, झुक जाओ, अपने रब को मना लो अपने रब को। और ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए बना रही हूँ, शायद इन्हीं बातों से किसी न किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो ये बहुत डिटेल लेक्चर है, ठीक है। देखो मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके दिलों में एक ऐसी चिंगारी जलाने आई हूँ ना जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत की तरफ ले जाए, जो हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी आंखों में आंसू ले आए, हमारे गुनाह तोड़ डाले। रमज़ान वो महीना जिसका हर लम्हा रहमतों से भरा हुआ है, वो महीना जिसकी हर घड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर मेहरबान होता है, वो महीना जिसमें बख्शिश की हवाएं चलती है, और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत अपने हुरूज पर होती है। जी मैं रमज़ान का जो दूसरा अशरा है उसके हवाले से बात करने लगी हूँ। ये वो दिन है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को मग़फ़िरत के दरवाज़े दिखाता है। ये वो वक्त है जब एक गुनहगार भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलट आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका नाम उन खुश नसीबों में लिख देता है जिन्हें माफ़ कर दिया गया। ये वो रातें हैं जब फरिश्ते आसमान से उतर कर पुकार रहे होते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, है कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला कि अल्लाह उसे माफ़ कर दे? है कोई तौबा करने वाला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा कबूल कर ले? है कोई दुआ मांगने वाला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ रद्द ना करे? मगर अफसोस, हम में से कितने ही लोग इस वक्त बेखबर सोते हैं। अक्सर मैं एक जगह पे देख रही थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो जहालत है ना, ये भी बहुत बड़ी नियामत है। यकीन करें कि अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो है इस जुमले के अंदर। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमें एहसास ही नहीं होता कि मग़फ़िरत के इन रातों में हमें क्या कुछ खो रहे हैं। यकीन करें हमें एहसास ही नहीं होता। हम गुनाहों में डूबे रहते हैं, हमें इस दुनिया की ख्वाहिशात में खो जाते हैं हम। और वो लम्हात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को समेटने के होते हैं, उन्हें हम फजूल बातों में ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये वक्त जागने का है। ये वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लो लगाने का है। ये वो वक़्त है जब हमें अपने गुनाहों के बोझ से निजात मिल सकती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरत हूद की ये आयत है, मुझे वो याद आ गई कि और अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, बेशक मेरा रब रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब के नियत से रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी की हदीस है। ये वक़्त है मग़फ़िरत की तलब का, तौबा का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटने का। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर रहम करे, तो इस रमज़ान के दूसरे अशरे को ऐसे गुजारो जैसे तुम्हें अपनी आखिरी बख्शिश की उम्मीद हो।
اب میں آپ کو ذکر کرنے کا طریقہ اور بہترین اذکار بتاؤں گی۔ دیکھو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھو، جتنا ہو سکے آپ استغفار پڑھو، کیونکہ یہ وہ کلمات ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بچوں کے پاس ایک ایرائزر ہوتا ہے نا، وہ پیج کے اوپر کچھ لکھتے ہیں پینسل سے تو پھر اس کو ایریز کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے پڑھو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی سب سے اعلیٰ استغفار۔ اور جو اگر کسی نے یقین کے ساتھ پڑھا اور اس دن اس کی موت آ گئی تو جنت واجب ہوگی۔ پھر آپ کثرت سے درود شریف پڑھو، یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرو، یہ وہ کلمہ ہے جو سیدھا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کب کرنا چاہیے، تو جو سب سے صحیح وقت ہے نا وہ سحر کے وقت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ وقت استغفار کرنے والوں کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ آپ نماز کے بعد، کیونکہ دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے نماز کے بعد، آپ یہ رات کو تنہائی میں بھی کر سکتے ہو جب صرف تم اور تمہارا اللہ ہو، کسی بھی وقت، کیونکہ ذکر کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو میں نے آپ کو کچھ ایسے اوقات بتائے ہیں نا، یہ بہتر ہے، یہ قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مغفرت کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اگر تمہارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے نا، اور اگر تم عبادت میں سکون محسوس کرو نا، اور اگر تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان مشغول رہے نا، اور اگر تمہاری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہنے لگے نا، اور اگر تمہاری ہر حال میں اللہ کے قریب ہونے کی تڑپ محسوس ہونا، تو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہماری زندگیاں خطاؤں سے بری ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم آج اس کی طرف رجوع کر لے تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ عشرہ جو ہے یہ تو مغفرت کا ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کہتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جب زمین پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کیا تم اللہ کی مغفرت چاہتے ہو؟ ابھی سے اور آج سے نیت کر لو، ابھی سے استغفار پڑھنا شروع کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کے نیچے نا کامنٹس میں ضرور میرے لیے دعا کرنا، اپنی فیملی کے لیے دعا کرنا، یا کوئی ایسے الفاظ لکھنا جس کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت ہو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکمت، محبت اور نرمی کے ساتھ دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔